بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منزل .com سے میں ہوں صبیحہ صبا۔ میرے ساتھ ایک بہت اچھی شاعرہ موجود ہیں، آپ جانتے ہیں، شائستہ مفتی، اور یہ شاعرہ بھی ہیں، مصورہ بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، بہت سارے کام کرتی ہیں۔ اور 2 کتابیں آئی ہیں اور ایک کتاب تو بالکل ابھی آئی ہے، یہ ہے اس کا نام محبتوں کے شہر میں، اور یہ محبتوں کے شہر کی شاعرہ ہیں شائستہ مفتی۔ اب ان کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ جناب خالد شریف نے ان کے بارے میں لکھا ہے، اور یہ امجد اسلام امجد نے لکھا ہے، اس کے علاوہ پیرزادہ قاسم نے، اور اس کے علاوہ اور آپ کا کس نے لکھا ہے؟ یاسمین حمید نے۔ اب یاسمین اور ستیہ پال آنند نے بھی لکھا ہے۔ اچھا، ستیہ پال آنند نے بھی لکھا ہے۔ چلے یہ پڑھ کے دیکھتے ہیں، یا شاعرہ کے بارے میں شاعرہ کیا کہتی ہے، میرا خیال ہے وہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اس میں بتائیے۔ اچھا، یاسمین حمید کا یاسمین حمید کا اس لیے میں لکھ رہی ہوں کہ بڑی اچھی وہ بھی شاعرہ ہیں، اور ایک شاعرہ کے بارے میں شاعرہ کیا کہتی ہے یہ ضرور جاننا چاہیے۔ شائستہ مفتی وہ کہتی ہیں، شائستہ مفتی ایک فطری شاعرہ ہے، نظم ہو یا غزل ان کے ہاں الفاظ فطری روانی سے ضرور کرتے ہیں۔ وہ بات بناتی نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنے اظہار کے لیے جس ڈکشن یا لفظیات کا شعوری یا غیر شعوری سطح پر انتخاب کیا ہے وہ خود بخود شعر کے پیکر میں ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ فطری سطح پر معنی اس کے لیے اتنے اہم نہیں لگتے، وہ الفاظ سے احساس کا حیولہ تخلیق کرتی ہیں، ایک نقش بناتی ہیں، اور یہی نقش کامیابی سے مرتب ہو کر پڑھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ شائستہ کی غزل اور نظم کا مزاج بالکل ایک سا ہے، یعنی اس میں ایک دوسرے کی توسیع ہونے کا احساس ہوتا ہے، دونوں کی حصی کائنات ایک ہی ہے۔ ان کی توسیع ہے، اس کی نظم میں البتہ زیادہ امکانات ہیں۔ میرا بھی یہ خیال ہے، نظم ان کی بہت اچھی ہے۔ غزل کم سنی اصل میں نے آپ کی، اور ایسی نظم لکھتی ہیں جس کی نثر کرنا ممکن تو ہے لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ عام طور پر کسی خیال کو منظوم کر دینے کو نظم سمجھا جاتا ہے، ایسی نظم لکھنے کا خاصا رواج ہے، وہی بیانیہ جس کا ایک حتمی انجام ضرور ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب ہم ان کے بارے میں شاعرہ موجود ہے تو لکھی ہوئی باتوں سے زیادہ ہم ان سے خود ہی باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صبیحہ آپ، بہت شکریہ آپ کا صغیر بھائی کا، اور کہ آپ لوگ بڑی کامیابی سے اتنے عرصے سے اردو منزل .com والا جو ویب سائٹ ہے وہ آپ چلا رہے ہیں۔ جی جی، اور بہت کامیابی سے، اور بڑے بڑے اچھے لوگوں کے آپ نے انٹرویوز دیے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہسٹری میں یقیناً لکھی جا رہی ہیں، اور یہ آپ کا کام جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اور کیونکہ بعض اوقات بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود سے نہیں کہہ پاتے کہ بھائی ہمیں آگے لاؤ، تو آپ لوگ خود ان لوگوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور ڈھونڈ کے ان کو بلا لیتے ہیں، لائم لائٹ میں لے آتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں ہمارے۔ یہ آپ کا بہت بڑا وہ ہے، ورنہ تو آج کل جو زیادہ آگے بڑھ کے اور کوششیں کر کے پی آر کے ذریعے آگے آ جاتا ہے تو لوگ اس کو جانتے ہیں، ورنہ باقی لوگ جو ہیں جو اپنے اندر ایک لحاظ رکھتے ہیں اور اپنے اندر ایک ان کے اندر شائنس ہوتی ہے کہ وہ زیادہ اپنے آپ کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ ایسا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ کے اندر ہنر ہے نا وہ خود کو منوا لیتا ہے۔ میں اپنے آپ کو میں جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں کالج کے زمانے میں اور یونیورسٹی کے زمانے میں میں پوئٹری کرتی تھی، کیونکہ میں سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی، میں نے بایو کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہے، اور بہت ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کو بھی فل ٹائم آپ فوکس کر کے اگر نہ پڑھیں تو آپ اس کو پاس آؤٹ نہیں کر سکتے اور اس میں اچھے گریڈز نہیں لے سکتے۔ تو لیکن میں جب خود حیران ہوتی تھی کہ یہ میرے اندر ایک میں شاعری کیوں کر رہی ہوں اور یہ کیوں میں لکھ رہی ہوں، تو میں اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ کرتی تھی کہ اگر میرے اندر کی شاعرہ جینوین ہے تو یہ خود باہر آئے گی، مجھے ضرورت کرنے کی، مجھے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے کبھی کوشش کی بھی نہیں، یہ ایمانداری والی بات ہے، میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ مجھے یہاں جانا ہے یا وہاں جانا ہے یا مشاعرے پڑھنے ہیں یا کسی سے میں کہوں، یہ خود بخود جو تھا وہ
ایک پہچان بنتی ہے خود بخود، وہی پہچان صحیح ہوتی ہے. اور جو یہ مصنوعی ساتھیوں کے سہارے چل کے آگے بڑھتے ہیں نا، تو وہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہوتا. ہاں کام رہ جاتا ہے میرا خیال ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اب جو زمانہ بہت بدل گیا ہے، اب رواداریوں کی شاید زمانے میرا خیال ہے شاید وہ اب رہے نہیں ہیں اتنے زیادہ. لیکن پھر بھی کچھ روادار لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے اندر اپنی سیلف رسپیکٹ اتنی ہوتی ہے کہ وہ نہیں پسند کرتے کہ ان سے کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ بھائی ہمیں پروموٹ کریں اور ہمیں آگے لے کر آئیں. تو اگر کوئی زمانہ پہچان لیتا ہے تو یہ زمانے کا فائدہ ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. تو پہلی کتاب آپ کی، اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے خود کو دریافت کب کیا؟ کیسے؟ شاید تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو کب آپ کا پتہ چلا کہ آپ میں یہ لکھنے کا ہنر آپ کو؟ وہ مجھے بہت پہلے پتہ چل گیا تھا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میری 11 سال کی عمر تھی. میرے والد جو تھے ان کو تھوڑا بہت لٹریچر سے لگاؤ تھا، امی کو بھی تھا لیکن والد صاحب کو بہت زیادہ تھا. ان کے ایک دوست تھے جو کہ ایک رسالہ نکالتے تھے، ان کا اس کا نام ہونہار تھا، بچوں کا رسالہ تھا. تو پاپا جو تھے وہ مجھے گھر میں دیکھتے رہتے تھے کہ میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھتی رہتی تھی. ظاہر ہے ہوم ورک وغیرہ کرواتے تھے یا گھر میں چیزیں ایسی چھپی نہیں رہتی، تو ان کو پتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی ہوں. اور میں اس وقت کسی مقصد سے نہیں لکھتی تھی، بس مجھے اچھا لگتا تھا کیونکہ میری والدہ بہت کہانیاں سناتی تھی بچپن میں. اور والدہ جو کہانیاں سناتی تھی نا اس میں وہ امیجری بڑا قائم کرتی تھی کہ یوں درخت تھے اور یوں وادیاں تھیں اور ایسے جھیل تھی اور ایسے اس میں جو تھے وہ سارس تیر رہے تھے. تو وہ ایسی امیجنیشن جو تھی نا اس کی گرومنگ ہوتی رہی میری. کیونکہ جب اس زمانے میں ٹی وی وغیرہ ہمارے یہاں تھا تو لیکن اس کی اتنی کم ٹائمنگ ہوتے تھے اور ہوم ورک وغیرہ میں ہم لوگ ٹی وی سے اتنے جڑے ہوئے نہیں تھے. تو ہمارے لیے سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ یہ تھا کہ کام کر کے ختم ہوں گے، جب رات کا ڈنر سرو ہو جائے گا تو امی کہانی سنائیں گی. اچھا وہ سب سے بڑی ہماری انٹرٹینمنٹ ڈیلی. ہم لوگ سب بہن بھائی جو تھے وہ ایک ہی ساتھ سوتے تھے. تو امی جو تھی وہ پھر جب سب کاموں سے فارغ ہوتی تھی تو وہ آتی تھی کہانیاں سنانا شروع کرتی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو امیجنیشن کی جو سب سے پہلی میری درسگاہ ہے وہ میری ماں کی کہانیاں ہیں کہ وہ اس طرح سے منظر باندھتی تھی نا کہ میری آنکھوں کے مجھے آنکھیں بند کر کے مجھے لگتا تھا کہ جیسے شاید میں اس منظر کے سامنے کھڑی ہوں. تو مطلب ہمارے لیے وہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں. تو میرے والد جو تھے ان کو بھی جو تھا وہ اس بات کا پتہ تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ کچھ لکھتی. تو انہوں نے ایک دن ایک کہانی مجھے بتائے بغیر اپنے دوست کو دے دی کہ یہ میری بیٹی کی کہانی ہے. دیکھو اس کی صرف 11 سال کی عمر ہے، 10 یا 11 سال کی عمر تھی. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی کہانی ہے، چھوٹی سی تھی حالانکہ لیکن انہوں نے اس کہانی کو چھاپ دیا. تو میرا پہلا جو پبلیکیشن تھی وہ 11 ایئرس کی ایج میں ہوئی تھی. اور پھر اس کے مطلب چل نکلا. اور پھر مجھے پھر تھوڑا سا انکریجمنٹ ملی اس سے نا. یہ جو ماحول ہوتا ہے جو والدین ہوتے ہیں بڑے اثرات ہوتے ہیں ماحول. مجھے بھی میں یہی سمجھتی ہوں کہ ماں باپ آپ کو جو دیتے ہیں نا وہی آپ دنیا میں ایکسپریس کرتے ہیں. مطلب آج میں جو کچھ بھی ہوں یا جو بھی سوچتی ہوں نا یہ تمام چیزیں میرے ماں باپ نے میرے اندر رکھی ہیں جبھی میرے اندر یہ چیزیں ہیں. ورنہ تو آپ کو ماحول بھی تو بہت بنا دیتا ہے نا کہ جو آپ نے کہانیاں سنی ان سے پھر آپ کہانی کہنے کا کہانی کہنے کا مجھے شوق اسی لیے ہوا کیونکہ امی کہانیاں سناتی ہیں. تو یہ تو ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. والدین کی تو خیر انسان کو کیا تعریف کرے کہ انہیں کی وجہ سے ہم یہاں ہیں جو بھی کچھ ہوتا ہے والدین کی وجہ سے. تو یہ پہلی کتاب آپ کی کب شائع ہوئی؟ پہلی کتاب میری 2009 میں شائع ہوئی تھی. اور اس وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ میں جس ماحول میں تھی ہمارے یہاں اتنی بہت زیادہ آزادی نہیں تھی اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ جانے آنے کا. حالانکہ میں نے شادی سے پہلے 1 یا 2 مشاعرے میں نے پڑھے تھے. ہمارے پروفیسر ہارون رشید صاحب ہمارے کالج کے پرنسپل ہوتے تھے تو وہ انہوں نے میرے سر پہ دست شفقت رکھا. انہوں نے مجھے 1-2 مشاعرے انہوں نے مجھے پڑھوائے تو مجھے مشاعروں کا ماحول کچھ نظر آیا. لیکن پھر ہوا یہ کہ تعلیم کی وجہ سے پڑھائی میں لگے رہے پھر تعلیم بھی ذرا مشکل ہی تھی تو پھر بالکل ٹائم نہیں ملا. اور جیسے ہی میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا میری شادی ہو گئی. اچھا. تو شادی کے بعد جو تھا بس پھر وہ گھرداری گھر بچے اور پھر میں نے جاب بھی کی کافی عرصے تک. میں نے جو تھا وہ ہمدرد پبلک اسکول میں میں ٹیچنگ میں سے منسلک رہی اور وہ بھی میرا بڑا اچھا تجربہ تھا کیونکہ میں نے جب ہمدرد جوائن کیا 1992 میں 1991 میں ہمدرد پبلک اسکول بنا تھا بیت الحکمہ جو حکیم محمد سعید نے بنایا تھا. تو وہ 1991 میں بنایا تھا. میں نے 92 میں جوائن کیا. میرا جب فرسٹ بیبی جو تھا وہ 8 منتھس کی تھی جو میری بیبی تھی. تو اس وقت جو تھا مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ
وہ بالکل ویران جگہ تھی، لیکن بلڈنگ بڑی شاندار اور عالیشان بلڈنگ تھی، لیکن اس میں کام شروع ہوا نہیں تھا. کلاسز میں انہوں نے ایڈمیشن بھی لیے تھے نا، تو جو سب سے بڑی کلاس تھی میرے خیال سے کلاس 4 تھی. اچھا. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ مطلب میں تھی اور میرے ساتھ 2 سائنس ٹیچرز اور تھیں، اور ہم لوگوں نے یقین کیجیے پرائمری کی لیب میں نے سیٹ کی تھی، اور حکیم صاحب کے ساتھ بہت کلوز کانٹیکٹ رہا ہمارا نا، ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ ہمارے نا. میں نے بڑی عظیم شخصیت تھی، اور ان کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا کہ ان کی کیا وہ سوچتے ہیں. ان کی نظر، ان کی ساری توجہ جو تھی نا وہ تعلیم پر تو تھی، لیکن بچے کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح ٹیچرس کو مخاطب کرتے ہیں، ان کی سب سے زیادہ فوکس اس چیز پہ تھا. کہتے تھے تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں بچے، اصل بات ہے ان کو تمیز آنی چاہیے بچوں ان کو ان کی. اچھا، اور اس کے بعد ہم کیونکہ سائنس ٹیچر تھے، میں پرائمری کی لیب میں نے سیٹ کی، تو ایک دن میری لیب میں وہ آئے، تو میں نے جو تھا نا بچے کچھ ایک چیپٹر میں پڑھا رہی تھی، تو اس کے لحاظ سے میں نے بچوں سے کہا کہ آپ لوگ پریکٹیکلی اس کو کچھ بنا کے لائیں. تو وہ لے کر آئے تھے کچھ چھوٹے چھوٹے، کسی نے پلی بنائی ہوئی تھی، کسی نے لیور کا کوئی فرسٹ فارم آف مشین اور سیکنڈ کائنڈ آف مشین اس طرح بنائی ہوئی تھی. تو وہ بڑے حیران ہونے لگے، یہ میرے بچوں نے بنایا ہے. میں نے کہا یہ آپ کے بچوں نے بنایا ہے. کہنے لگے اس کو تو بالکل خاص جگہ پہ آپ رکھیں، کیونکہ یہ تو میرے بچوں کی چیز ہے، یہ تو سب سے اس کو تو ڈسپلے ہونا چاہیے، سب سے زیادہ آگے اس پہ ہونا چاہیے. تو میں نے دیکھا بڑے شفیق انسان تھے، تو میں نے 6 سال وہاں پڑھایا. 6 سال میرا بہت ہی ابھی تک میرے ان تمام ٹیچرز سے، ان تمام لوگوں سے، بچوں سے، جن بچوں کو میں نے پڑھایا 6 سال کے دوران، میں بچوں سے میرے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، بہت زیادہ میرا اچھا وقت وہاں پہ گزرا. پھر یہ تھا کہ گھر تو اس کے علاوہ شاعری میں بھی کسی نے کوئی رہنمائی کی کبھی؟ ہاں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پھر جب میں نے جاب چھوڑ کے جب میں گھر بیٹھی، تو پھر بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت جلدی اسکول گوئنگ ہو جاتے ہیں، بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ سب چیزیں تو چل رہی تھیں، لیکن گھر بیٹھنے کے بعد میں نے بہت فوکس کر کے شاعری کی، شاعری کی طرف میں بہت فوکس کر کے میں آئی، کیونکہ کوئی اور کچھ کرنے کو تھا نہیں. تو یہ جو کریٹو مائنڈ ہوتا ہے نا، یا تو پہلے کریٹیوٹی کو کہیں نہ کہیں رستہ چاہیے ہوتا ہے، یا تو آپ اس کو کسی نئے انسٹیٹیوٹ کو اسٹیبلش کرنے میں آپ لگا دیں، یا پھر آپ کسی مصوری کے فن میں لگا دیں، کوئی بھی نئی چیز کریٹ کرنے میں لگا دیں. تو جب میں گھر پہ بیٹھی تو وہ جو فورس تھی نا میرے اندر، جو موجود تھی ہمیشہ سے، اس فورس نے اپنا راستہ جو تھا نا وہ شاعری کے فارم میں نکالا. غزلیں میں نے کہی تھی بچپن سے، مطلب کالج کے زمانے میں، پھر مگر میں نے سیریس ہو گیا میں نے اس کو، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ اچھا اور کوئی ٹائم کا مصرف نظر نہیں آتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ یہ مجھے خوشی دیتا ہے، ایکسائٹمنٹ جو تھا نا، ایک فیل ہوتا ہے کہ when you write something، جب آپ کوئی چیز کمپلیٹ کر لیتے ہیں نا تو یو فیل ایکسائٹمنٹ. اب وہ ایکسائٹمنٹ بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے میں اس طرف آئی. تو اتنا میں نے کلام میں نے لکھ لیا. پھر کیا کہتے ہیں، ہارون رشید صاحب کو تو پتہ ہی تھا کہ میں شاعری کرتی ہوں، کیونکہ وہ میرے واحد ایک سامع تھے جن کو میں جو بھی لکھتی تھی ان کو میں سنا ضرور دیا کرتی تھی. پھر میں نے، میرے خالو ہوتے تھے اسحاق ہاشمی صاحب، ایبٹ میں HR ڈائریکٹر تھے، ان سے بہت دوستی تھی، سحر انصاری صاحب سے. ان کی بہت دوستی تھی. انہوں نے جو تھا وہ ایک دن ایسے ذکر کیا کہ یار میری بھانجی بڑی اچھی شاعری کرتی ہے. میرے خالو تھے وہ، مطلب ان کی جو وائف تھی وہ میری امی کی بہن تھی. اچھا. تو انہوں نے پھر تقریبات بھی وہ کرواتے تھے، بہت تقریبات کراتے تھے، بہت شاعروں نے. مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنے لوگوں میں ادبی میں ادبی حلقے میں ان کا اتنا مقام ہے. اب میں جب کبھی سے کسی سے بات کرتی ہوں تو ہر کوئی انہیں جانتا ہے. تو ہم نے تو ان کو بالکل فیملی مین دیکھا، گھر میں دیکھا، پھر فیملی ممبر. آپ چھوٹی ہوں گی نا جب میں چھوٹی زیادہ ایکٹیو تھے، تو سر ہمیں نہیں معلوم تھا، نہ ہمارا جانا آنا ہوتا تھا. لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ تو تمام شاعروں کی سرپرستی کرتے تھے اور مشاعرے کرواتے تھے، اور بہت سے لوگوں کی انہوں نے کتابیں چھپوائی بھی ہیں. تو پھر یہ سلسلہ چل نکلا. پہلی کتاب آئی تو پہلی کتاب میں تو میں نے سحر انصاری صاحب سے ان کو مسودہ جاتی تھی. میں آرٹس کونسل میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، 5-6 بجے میں جاتی تھی. تو وہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کبھی دن میں اگر انہیں فرصت ہوئی تو وہ نظر ڈال لیا کرتے تھے 5-10 غزلوں پر. ظاہر سی بات ہے ہم نے اردو میں تو ماسٹرز کیا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے میرا خیال ہے کسی بھی زبان یہ تو اپنے ذہن کی بھی ہوتی ہے، اور مشاہدہ جو ہوتا ہے وہ بھی کام کرتا ہے اس میں. لوگوں کے رویے، انداز، جو بھی ہر چیز انسان کا اثر انداز ہوتی ہے شاعری. اس کے بعد پھر میں آپ کو، لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے اصلاح لیتے ہی نہیں ہیں. میں اس بات کو نہیں مانتی. مجھے لگتا ہے کہ آپ جو لکھتے ہیں نا، آپ کو ضرور کسی نہ کسی ایکسپرٹ کو ایک نظر ضرور دکھا لینا چاہیے. اب میں اس سلسلے میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتی. بہت سارے لوگ ہیں جن سے میں نے مشورے لیے، جن سے میں نے
اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہیں میں زندگی میں نے کبھی ملاقات میری نہیں ہوئی ہے، انڈیا میں رہتے ہیں، کچھ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن جو کہ عروض کے علم سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. تو میں کبھی کبھار اب بھی میں کوئی نظم غزل لکھتی ہوں، حالانکہ اب مجھے لگتا ہے کہ میں لفظ کو برتنا تقریباً سیکھ گئی ہوں میں، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ کوئی 3-4 نام ہیں مشاورت جسے کہتے ہیں، ہاں، کہ کسی سے میں ایک دفعہ دکھا لوں. بعض اوقات یہی جواب آتا ہے کہ ہاں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایک نظر اور دیکھ لے اس کو، کوئی اپنے اینگل سے دیکھ لے. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ کی بھی کوئی غزل آپ مجھ سے شیئر کریں گی یا کوئی اور شاعرہ مجھ سے شیئر کرے گی، تو میں بھی اس کو شاید اپنے اینگل سے دیکھوں گی نا، تو میں ہو سکتا ہے میں اس کو اچھا مشورہ دے سکوں. کیونکہ یہ ہو جاتا ہے کہ مطلب آپ کوئی بات جو بہت اسٹرانگ طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں اس میں امپیکٹ ڈالنے کے لیے کوئی ایک آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہے، کوئی ایک لفظ بھی جو ہے اس کے ایک لفظ سے بھی فرق پڑتا ہے. شاعری میں تو ذرا سا بالکل خود اصل میں لفظ وہی ہوتے ہیں، اب جب آپ تھوڑی سی محنت کریں نا تو اصل لفظ خود بخود آ جاتا ہے. غور کیا ہوگا ہاں کہ وہ اپنا لفظ خود آ جاتا ہے، یعنی تھوڑا سا لکھ لیں پہلے اور پھر اس کو دوبارہ پڑھیں تو لفظ وہاں خود بخود آ جاتا ہے، یعنی جو اصل اس کی جگہ ہے. میرا خیال ہے یہ بھی ایک کرافٹ ہے. اب مجھے یہ فیل ہوتا ہے لوگ مجھ سے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ شاعری کے پیچھے معنی تلاش کرنے، ہر شعر کے پیچھے سوچتے ہیں کوئی کہانی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا، شاعری ایک کرافٹ ہے. دیکھیے مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ جی اس میں بہت پرشکو لفظ ڈالیں شاعری میں. ایک شاعر نے مجھے مشورہ دیا تھا، میں نے آج تک پرشکو لفظ، میں نے کہا لفظ کیسے کیسے نہیں پہلے لکھیں اور لفظ ڈھونڈیں. یہ میں نے کہا میں تو ایسی شاعری نہیں کرتی، میری شاعری تو خود اندر سے آتی ہے، میں تو دل کی کوئی بات ہے وہ لکھتی ہوں. میں تو نہیں اس طرح سے بناتی ہے، مرتب نہیں کرتی میں شاعری. خیال ہونا چاہیے، میں مرتب نہیں کرتی، میں تو شاعری خیال ہونا چاہیے. اس خیال کے لحاظ سے الفاظ خود بخود کہتے ہیں نا، وہ گراسپ کانسیپٹ ورڈز ول فالو، وہ والی بات ہے نا کہ آپ کانسیپٹ آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ورڈز ول فالو، ورڈز خود بخود آ جائیں گے. تو اب کچھ سننا بھی جائے شاعری. ہاں بالکل، میں سناؤں گی آپ کو. اور میرا خیال ہے کہ میں آپ کو جو نئی کتاب ہے اس سے میں سے کچھ سناؤں. ہاں یہ نئی کتاب ہے نا آپ کی محبت. جی، بلکہ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں آپ کو کچھ 2 نظمیں ایسی سناتی ہوں کہ جو دونوں کتابوں میں نہیں ہیں. بالکل سمجھ لیجیے کہ ایک تو میں نے پرسوں لکھی ہے اور ایک شاید 2 دن پہلے اور لکھی ہوگی. تو اس میں ایک نظم ہے خواب آثار. خواب آثار، جی، ایک نظم ہے، عنوان ہے اس کا خواب آثار. ابھی تو تم سے اپنی گفتگو کے تار باقی ہیں، ابھی تو تم سے اپنی گفتگو کے تار باقی ہیں. ابھی آدھی ہے شب اور خواب کے آثار باقی ہیں. ابھی منزل طلب کے راستوں میں کھوئی کھوئی ہے. ابھی ایک کہکشاں ہے بام پر جو سوئی سوئی ہے. مرادوں اور امنگوں کے کئی کوثار باقی ہیں. ابھی آدھی ہے شب اور خواب کے آثار باقی ہیں. ہمارے اور تمہارے راستوں میں ایک آہٹ ہے، ہمارے اور تمہارے راستوں میں ایک آہٹ ہے. ذرا تھم کر سنو گزرے دنوں کی گنگناہٹ ہے. کھنک جاتی ہے پیالی چائے کی جب دل دھڑکتے ہیں. ابھی جذبوں کے سچی آگ کا اظہار باقی ہے. ابھی آدھی ہے شب اور خواب کے آثار باقی ہیں. مکمل ہو گیا ہے ایک قصہ ایک باقی ہے. مکمل ہو گیا ہے ایک قصہ ایک باقی ہے. سفر آدھا کٹا ہے اور آدھا اب بھی باقی ہے. ابھی کن کی صدائیں آ رہی ہیں، وجد باقی ہے. محبت کے انوکھے راز کی تکمیل باقی ہے. قصہ مختصر کے عزیز کے اسرار باقی ہیں. ابھی آدھی ہے شب اور خواب کے آثار باقی ہیں. یہ نظم میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ نظم تھوڑی دیر کے بعد آپ کو میں سناؤں گی. ایک جو رہ گئی ہے اس میں سے. اب میرا خیال ہے لوگوں کو بہت ہوتا ہے کہ بھائی نئی کتاب آئی اس میں سے کیا لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے. ابھی تک میں نے یہ میرا خیال ہے ایک کتاب میں نے اپنے والد کو دی ہے اور ایک کتاب میں نے کسی اور کو دی اور ایک تیسری کتاب آپ نے بتایا تھا پروفیسر صاحب کو جی، اور ایک آپ کو دی ہے میں نے. تو ابھی کتابیں جو ہیں میں نے ابھی ڈسٹریبیوشن کے اس میں آئی نہیں ہے کیونکہ یہ شاید میں لانچنگ اس کی 2019 میں کروں گی.
ایک نظم میں نے لکھی ہے جس کے نظم کے عنوان پہ میں نے اس کتاب کا نام لکھا ہے. اس میں ایک شعر ایسا ہے کہ جس کے اوپر میں نے اس کتاب کا نام لکھا ہے. یہ نظم ہے رات کی کتاب. اس کی کچھ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں زیادہ تر رات میں لکھتی ہوں. جب سب کاموں سے فارغ ہو جاتی ہوں. خاص ٹائم ہے. ہاں مطلب ہوتا ہے کہ دن میں بھی کسی کا ایسے مجھے جو ہے نا تنہائی ہو اور جب رات کا وقت ہوتا ہے نا اور اگر مجھے نیند نہیں آ رہی ہو نا تو وہ میرے لیے بہت آئیڈیل ہوتا ہے. اس وقت میں ہے نا میں اپنے بہت قلم میرے روانی سے سب کاموں سے فرار ہو جاتے ہیں. ہاں مینٹل پیس ہوتا ہے, ریلیکس ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ میں جو ہے اپنے قلم جو ہے میرا بہت تیز چلتا ہے اور میں ایسے وقت کا انتظار کرتی ہوں کہ جب وہ کیفیت آئے تو میں اس کو پھر جلدی جلدی کیش کرا لیتی ہوں. جی. رات کی کتاب. رات کی کتاب سے کتاب پڑھ رہی تھی میں. رات کی کتاب سے کتاب پڑھ رہی تھی میں. اداسیوں کے سرمئی نصاب پڑھ رہی تھی میں. میرے خیال و فکر پہ سکوت ہی سکوت تھا. میرے خیال و فکر پر سکوت ہی سکوت تھا. شعور کی وضاحتوں کے باب پڑھ رہی تھی میں. نہ جانے ایک دم مجھے لگا کہ لفظ گر گئے. نہ جانے ایک دم مجھے لگا کہ لفظ گر گئے. جو موتیوں کی تھال سے گلاب پڑھ رہی تھی میں. کیا بات ہے. نہ جانے ایک دم مجھے لگا کہ لفظ گر گئے. جو موتیوں کی تھال سے گلاب پڑھ رہی تھی میں. مجھے نہ چین آئے گا جو چن نہ لوں ہر ایک لفظ. مجھے نہ چین آئے گا جو چن نہ لوں ہر ایک لفظ. بکھر گئے تھے پاؤں میں حباب پڑھ رہی تھی میں. بہت اچھا. بڑی منظر جیسی کی ہے نا مما نے جو سکھائی تھی. جی دیکھیں آپ امیجری کہاں سے سیکھتا ہے انسان پھر لائف ٹائم. اب یہ شعر ہے جس کے اوپر میں نے یہ کتاب کا عنوان رکھا ہے. محبتوں کے شہر میں اکیلی میں اکیلے تم. محبتوں کے شہر میں اکیلی میں اکیلے تم. تمہاری ان نگاہوں کے جو خواب پڑھ رہی تھی میں. سکوت جاں کی محفلوں میں کوئی گیت ہی نہیں. سکوت جاں کی محفلوں میں کوئی گیت ہی نہیں. مگر نہ جانے کیا ہوا رباب پڑھ رہی تھی میں. اداس اداس شام میں اکیلے راستوں میں اب خزاں رسیدہ عمر کے حساب پڑھ رہی تھی میں. اداس اداس شام میں اکیلے راستوں میں اب خزاں رسیدہ عمر کے حساب پڑھ رہی تھی میں. یہ نظم ہے جو کہ وہ کیفیت بیان کرتی ہے کہ جس کیفیت میں میں لکھتی ہوں. مطلب صرف یہ نہیں یہ ہونا چاہیے نا کہ بھئی شاعر کی کیا کیفیات ہوتی ہیں جب وہ لکھتا ہے. اسی لیے یہ مطلب مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں شاید ایستھیٹکس کی طرف بہت زیادہ ہوں. مطلب مجھے لوگوں سے شکایتیں نہیں ہوتی بہت زیادہ. مطلب میں اپنی ایستھیٹکس میں ہی اتنی ہوتی ہوں کہ میں بس شاید مطلب مجھے فرصت ہی نہیں ہے کہ میں سوچوں کہ کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی. مطلب ایون یہ کہ فیملی میں اپنی دنیا میں ہاں اور لوگ کبھی کبھی اس بات کا برا مان جاتے ہیں لیکن مجھے اس برا ماننے سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا. اور میں پھر اپنی ہی دنیا میں ہی رہنا پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ اتنی اچھی دنیا ہے. اتنی خوبصورت خیالات آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ میں جو ہے وہ دنیا کے بکھیڑوں میں اپنے آپ کو مطلب میرا جو کام ہے بچوں کو دیکھنا وہ تو میں مطلب بہت ہی زیادہ طریقے سے میں نے کیا. اور اس میں رکاوٹ تو نہیں آئی کبھی شاعری سے؟ رکاوٹ اگر آئی بھی تو میں نے اس رکاوٹ کو اہمیت نہیں دی کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ فریڈم از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اگر آپ گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا لیکن اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ ہائے مجھے گھر سے نکلنے کی پرمیشن نہیں تو آپ اپنے آپ کو قیدی محسوس کریں گے. لیکن اگر آپ اپنی دنیا میں خوش ہیں اور آپ کو جو بھی کچھ میسر ہے آپ اس میں اطمینان ہے اپنی الگ دنیا بنا لی تو فریڈم از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. تو یہ صرف یہاں ہے نا. تو جو بھی اگر آپ رکاوٹوں کو محسوس کر رہے ہیں یا رکاوٹوں کو محسوس نہیں کر رہے ہیں تو وہ سب یہاں ہے. تو مجھے مطلب یہ میں برملا اس بات کا اعتراف کروں گی کہ مجھے گھر سے پرمیشن نہیں تھی مشاعرے پڑھنے کی کیونکہ مشاعروں کا ہمارے یہاں جو ماحول ہے اور جو دیر دیر تک راتوں کو بیٹھے رہتے ہیں یہ اور شاید اگر مجھے اجازت ہوتی بھی تو شاید میں خود اس طرح کا مزاج نہیں رکھتی کہ میں مطلب دیر تک رات کو رہوں کہیں پر بھی. اگر میرے ہسبینڈ ساتھ ہوں تو شاید مجھے کوئی اعتراض نہ ہو. اگر میرے میاں ساتھ ہوں
تو شاید مجھے، لیکن میں اپنے ہسبینڈ کے بغیر کہیں جاتے ہوئے میں تھوڑا سا انسیکیور فیل کرتی ہوں. اور یہ ایک بس چھوٹا سا ایک میرے اندر وہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جہاں بھی میں اگر جاؤں تو وہ میرے ساتھ جائیں, تو پھر میں خوش رہتی ہوں. اتنا زیادہ ان کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. وہ انہوں نے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کیا سلیم الجمہ صدیقی کے ساتھ, وہ اسٹوڈنٹ تھے ان کے ساتھ رہے کافی عرصہ, تو ان کا مزاج نہیں ہے. حالانکہ اب وہ مجھے دیکھتے ہیں کرتے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو کر رہی ہیں تو کرتے ہیں, لیکن بات ہے کہ وہ مجھے وہ کہتے ہیں تمہیں چلی جاؤ, نہ جانا ہے تو تم چلی جاؤ, مجھے پابندی نہیں ہے. لیکن میں خود یہ پریفر کرتی ہوں کہ اگر وہ میرے ساتھ چلے نا تو میں سیف فیل کرتی ہوں. اور یہ آسانی بھی ہوتی ہے, جیسے سہیل صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں آپ کی مثال موجود ہے, آپ کا ماشاءاللہ آئیڈیل کپل ہے. ہمیں فرق نہیں پڑتا, جب ہم بیٹھے ہوئے دیر ہو گئی کہیں ساتھ آئے تو پھر ساتھ ہیں. گھر یہ نہیں کہ گھر آ کے, اور مجھے میرا لگتا ہے کہ شاید ایک غلط میسج بھی جاتا ہے اگر آپ بار بار اکیلے گھر سے جائیں نا بہت زیادہ, تو ایک میسج غلط جاتا ہے کہ آپ شاید مطلب اصل میں کچھ لوگوں نے کر دیا ہے اس چیز کو, جو پہلے نہیں تھا. اور کبھی کبھی میں چلی بھی جاتی ہوں, لیکن بہت ہی زیادہ جیسے مطلب کوئی بہت ہی مجھے پتا ہو, جیسے میرے گھر کے قریب 2-3 فیملیز ایسی ہیں کہ جہاں جن کا ماحول مجھے پتا ہے, جو میرے ہسبینڈ جن کو جانتے ہیں ان لوگوں کو, تو اگر میں وہاں چلی بھی جاؤں تو میرے میاں مجھے کچھ منع نہیں کرتے ہیں, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جائیں. مطلب آئی فیل کمپلیٹ, آئی فیل سیف, آئی فیل کانٹینٹ when he is with me. صحیح ہے, بالکل آپ کا خیال صحیح ہے. یہ اچھا, تھوڑی احتیاط اچھی ہوتی ہے. انسان اپنا امیج جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے میرا خیال ہے. جیسے آپ کا امیج ہے, آپ ہمیشہ سبھی صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں, تو آئی وانٹ ٹو کیری آن یور امیج ود می. آئی ایم انسپائرڈ کہ آپ اس طرح سے اپنے اس طرح سے ایک ریلیشن شپ کو ساتھ ساتھ لے کے دیکھیں نا, اس میں کتنی برکت ہے ماشاء اللہ سے. برکت تو یہ بات ہے, اور اس کو جو خواتین ہیں سب پسند کرتی ہیں اس بات کو, یعنی صغیر کی زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ بھائی, حالانکہ شاپنگ کا ہے زیادہ, یعنی میں ان کا ساتھ دیتی ہوں, ذرا سا ہوتا ہے کہ انہیں زیادہ شوق ہے مشاعرہ وغیرہ. آپ دونوں ماشاءاللہ سے ہاں, لیکن ہم ایک لائکنگ سیم ہے آپ کی. ایسا بہت کم ہوتا ہے, حالانکہ معاشرے میں جو اس کی اپوزٹ مثال ہے وہ زیادہ ملتی ہیں, لیکن یہ مثال اور بہت ساری رک جاتی ہے, مطلب بعض جگہ چھوڑ دیتی ہیں خواتین. ہاں, بہت ساری اچھی شاعرات اسی وجہ سے رک گئی ہیں, وہ کہیں نظر ہی نہیں آتے, نہ نام ہے نہ کچھ. یہ بلکہ میں, آپ یقین کریں, بہت سارے بہت اننون شاعر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جب آپ کے پاس میگزینز آتے ہیں نا, یا کچھ لوگ کتابیں بھیج دیتے ہیں آپ کو, گجرانوالہ سے کسی کی آ رہی ہے, کسی کی واہ کینڈ سے آ رہی ہے, کوئی لوگ بیچارے بھیج دیتے ہیں پوچھ پاچھ کے, تو میں دیکھتی ہوں کہ ان لوگوں کی شاعری کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے. ہم لوگ یہ مزاحمت کی شاعری تو خاص طور پہ بہت اچھی ہے, اتنے اوریجنل ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, بالکل مختلف ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک غزل دیکھ کے جیسی ملتی جلتی چھاپ دی, اس طرح نہیں کرتے, بلکہ وہ اصلی اپنے خیالات. مزاحمت کی شاعری بہت اچھی, اس پہ کام ہونا چاہیے بہت زیادہ. بیچارے تو ان لوگوں کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہے, لیکن یہ بات میں نے بھی فیل کی کہ جو وہاں کے میگزینز ہوتے ہیں گجرانوالہ کے یا بھاولپور وغیرہ میں گئی, تو میں نے وہاں سے ادبی رسالے کچھ خریدے جو کہ مقامی سطح پر وہاں پہ بکتے ہیں. ہاں خیر, بہاولپور تو کوئی ایسی چھوٹی جگہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کراچی کے مقابلے, کراچی اور لاہور یہ جو ہے یہ تو بہت آگے ہیں. جی, لاہور خاص طور پہ کافی, کراچی سے بھی زیادہ ادبی کام ہو رہا ہے. ہاں, میں لاہور میں 2 دفعہ جا چکی ہوں اسی حوالے سے کتاب کی. میری تو پہچان پہلے پنجاب سے بنی ہے, ساہیوال میں رہتی, تو لاہور ہی سے میری پہچان بنی تھی, پھر کراچی میں, پھر یو اے, پھر تو دنیا میں سب جگہ ہی جائیں تو پہچان شہر ماشاء اللہ. تو وہاں پہ ہے زیادہ ادب کا بندے کا, تو یہ آپ اپنی مرضی سے بھی سناتے جائیں, جو کہ آپ کا کلام بھی پہنچنا چاہیے نا, اتنی اچھی شاعری ہے. چلیں آپ, نہیں چھپا کے نہیں بیٹھی ہوئی ہوں, بلکہ فیس بک سے تو لوگ کہتے ہیں کہ فیس بک کی شاعری بہت ہی, بعض لوگ بڑے حد تک آمیز انداز میں بولتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایوری تھنگ کہنا چاہیے کہ جو نہیں, جو بالکل جو نیو آئیڈیا ہوتا ہے نا, جو ایوری ٹروتھ بگنز ود دا بلاسفیمی, یعنی کہ ہر سچ, جیسے گیلیلیو تھا, اس نے کہا دنیا گول ہے, لوگوں نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. تو فیس بک پہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ تو ملتا ہے, اب آپ دیکھیں سارے لوگ پہچان ہو جاتی ہے آپ کو بہت سارے, اگر آپ کا کلام میں اتنی طاقت ہے تبھی تو لوگ آپ کو پڑھیں گے, ورنہ تو ریجیکٹ کر دیں گے. فیس بک پہ ریجیکٹ کرنا کتنا آسان ہے, آپ کو بلاک کر دیں, آپ کو انفالو کر دیں, اور آپ کی چیز نہ پڑھیں. اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی, مطلب بہت سارے لوگ ہیں جن کو لیکن یہ مجھے ایسا لگتا ہے کچھ خوش فہمیاں نہیں مبتلا کرتی, کوئی
بعض کا میں نے دیکھا کہ شعر کوئی اچھا نہیں ہوتا، لیکن کوئی کر دے لڑکی تو اتنی زیادہ نہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اگر وقت کی خوش فہمی فرض کریں کسی کو ہو بھی جاتی ہے تو وقت بتا دیتا ہے کہ یہ خوش فہمی ہے، اور اگر جینین چیز ہوتی ہے تو وہ باقی رہتی ہے. اگر وقتی خوش فہمی کسی کو ہوتی ہے تو پھر وہ خوش فہمی ہی تو رہتی ہے. ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک پلیٹ فارم تو دیا. میں دیکھا بہت سارے لوگ ہیں کہ مطلب نہیں اظہار کا ایک اچھا ہے، اگر آپ ایمانداری سے کام لوگ سمجھ جاتے ہیں، اگر آپ ایمانداری سے کہیں بھی کام کریں کسی بھی فیلڈ میں ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور آپ اپنی سگنیفیکینس کو برقرار رکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ چیز لوگ نوٹس کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. مطلب آپ مشکل ہے اس بات کو کہ آپ فیک ہوں اور فیس بک کی وجہ سے آپ جینین ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا بلکہ زیادہ بات سامنے آ جاتی ہے وہیں کے وہیں. بلکہ آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ کے کسی مصرے کا کہیں سے تاثر کہیں کسی اور شعر سے مل رہا ہو، آپ کو اسی وقت لوگ جو ہے بتا دیتے ہیں کہ یہ ان باکس میں کر دیتے ہیں، یہ وہی کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم نے اس طرح کا ایک شعر پہلے بھی کہیں سنا ہے. تو وہاں تو مطلب بےمانی کا یا 2 نمبر والا کام ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ بھیجتی ہیں ریگولر اس پہ شاعر ہوتی ہیں فیس بک پہ؟ میں تو خود میرا اپنا پیج ہے اور مطلب میرا پروفائل ہے اور مطلب بہت زیادہ اچھی فالوورشپ بھی ہے اس کی، اور میں اس پہ پبلش کرتی ہوں. لیکن میں یہ خیال رکھتی ہوں کہ اگر میں نے اس پہ کوئی چیز پبلش کی ہے تو وہ چیز کسی میگزین میں بھی پبلش ہو جائے تاکہ ریکارڈ رہے، کیونکہ وہاں سے پھر اس بات کا بھی بڑا احتمال ہوتا ہے کہ کوئی آپ کسی بات شعر وہ جو ایک بسم صابری کا ہے شروع سے ہم سنتے آئے ہیں، وقت بن کے میری چشم تر رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. وہ بھی اس کے دنیا میں بہت سارے لوگ اس میں طارق سبزواری صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرا ہے. نہیں بسمل صابری کا ہے وہ شعر، اور بلکہ ان کی کتاب وہ ویسے بیچاری ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ شاید اتنی زیادہ سوشلی سین پر رہ نہیں سکی تو وہ اپنے آپ کو وہ بہت اچھا سین پہ، ان سے زیادہ تو کوئی شاعری کسی نے سنائی نہیں ہوگی. مشاعروں کی اتنے مشاعرے انہوں نے پڑھے ہیں، تو پھر کیسے پاسبل ہے؟ لیکن وہ ہمیشہ شروع سے پڑھتے. اچھا مجھے خالد شریف صاحب نے بھی ایک بات بتائی جو ان کا سب سے مشہور شعر ہے نا کہ بچھڑا کچھ سدا سے کہ روٹی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. لیکن یہ انہیں کا ہے، یہ انہیں کا ہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے ملتے جلتے شعر بنا کے، اور وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن جو ان کی چیز ہے ان کی چیز ہے، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ بھئی ان کا ہے، لیکن لوگ اس طرح کرتے ہیں. چلیے یہ تو بہت غلط بات ہے کہ آپ کسی کی چیز پہ اپنا حق جتائیں، لیکن جو جانتے ہو تو جانتے ہیں. ہاں اب یہ ہم نے بہت یعنی وہ ہماری ٹیچر تھی بسم صاحب، تو انہوں نے ہم چھوٹے ہوتے ان کا شعر، تو ابھی بعد میں پتہ نہیں کافی لوگ اس پہ دعووں سے کیا ہوتا ہے، جو چیز ہے جس کی وہ ہے. چلیں اب میں آپ کو سناؤں، باتوں میں لگے بالکل خاص نہیں یہی میرا خیال ہے کہ کیا مطلب پوئٹری تو میرا خیال ہے پبلش بھی ہوتی ہے، کتاب بھی آ جاتی ہے، ہم یہ کتاب پڑھ بھی سکتے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں یہ زیادہ اہم نہیں ہوتا، یہ بہت اہم ہوتا ہے. وفا کا شہر بساتی ہوں گنگناتی ہوں، وفا کا شہر بساتی ہوں گنگناتی ہوں، تجھے میں اپنا بناتی ہوں گنگناتی ہوں. امید ہے تیرے آنے کی گوش بر آواز، امید ہے تیرے آنے کی گوش بر آواز، دل و نظر کو بچھاتی ہوں گنگناتی ہوں. بڑے سرور کا موسم ہے یاد کا موسم، بڑے سرور کا موسم ہے یاد کا موسم، کہ بام و در کو سجاتی ہوں گنگناتی ہوں. اتر رہے ہیں صحیفے بشارتیں لے کر، اتر رہے ہیں صحیفے بشارتیں لے کر، گئی رتوں کو مناتی ہوں گنگناتی ہوں. واہ 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 واہ. یہ چاند پوری تب و تاب لے کے آ نکلا، یہ چاند پوری تب و تاب لے کے آ نکلا، میں زلف رخ سے اٹھاتی ہوں گنگناتی ہوں. ابھی چھوا ہی نہیں مجھ کو موج ہستی نے،
ابھی چھوا ہی نہیں مجھ کو موج ہستی نے، گھروندہ پھر سے بناتی ہوں گنگناتی ہوں، واہ واہ واہ، جو کھو گیا ہے تصور سراب رستوں میں، جو جو کھو گیا ہے تصور سراب رستوں میں، اسے میں ڈھونڈ کے لاتی ہوں گنگناتی ہوں. بہت اچھی بہت اچھی. غزل بھی میں کہہ لیتی ہوں. نہیں غزل تو ٹھیک ہے، اصل میں میرا شوق غزل ہے، میں صرف غزل ہی زیادہ کہتی ہوں، تو اس لیے مجھے مزہ آیا ہے. اچھا تو پھر میں آپ کو غزلیں ہی سناؤں گی اگر آپ کو تو اسی کتاب وہ بھی ایک آپ کی بھرپور تاثر لے کے آتی ہے، جو نظم ہے وہ آپ کی ایک بھرپور تاثر والی نظم ہے. جو بھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی بات کہنا چاہتی ہوں نا تو وہ میں بھرپور طریقے سے اس کو کہہ کے اور ختم نہیں، میں اس کو کمپلیٹ ایک پورا جو انجام میں خیال ہے وہ آپ مکمل کر لیتی ہیں. غزل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ردیف اور قافیے کی پابندی کی وجہ سے جو پابندی ہے اس میں خوبی ہے، وہ آپ کے ذہن میں بھی بات چیز نہیں ہوتی. جب آپ ردیف قافیے پہ غور کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے موتی بہت سارے چیٹیاں آ جاتی ہیں اس میں، شعر جب اگر ہم اس میں کر رہے ہوتے ہیں نا تو مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے بہت فائدہ دیتی ہے. ہاں نہیں میں اس بات کو بھی سمجھتی ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں نا، میں اس بات سے اگری کرتی ہوں بالکل کہ اس میں بھی ایک مطلب بدت کو سمجھنا اور اس میں ایک نئی ندرت پیدا کرنے کے لیے امکانات بہت ہوتے ہیں. بہت غزل تو کبھی دیکھیں پرانی نہیں ہو رہی ہے، کتنا عرصے سے چل رہی ہے، لیکن ہاں نیا انداز آ جاتا ہے، نئی بات آ جاتی ہے، نئی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کا کوئی ہر زمانے کی بات کر سکتے ہیں آپ اس میں. ایک آپ کے لیے ہی غزل اور ہے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ ردیف قافیے کی وہ جو آپ اس میں کوئی سیپی آئی ہیں، ہاں اس میں اس کے ردیف قافیے کے بینیفٹس کتنے ہیں اس کے اندر. پانی پہ سفر کرنا مشکل تو لگا ہم کو، پانی پہ سفر کرنا مشکل تو لگا ہم کو، تنہائی کو گھر کرنا مشکل تو لگا. کیا ایک خواب کا قیدی ہے وہ سیپ کا گھر جیسے، ایک خواب کا قیدی ہے وہ سیپ کا گھر جیسے، خطرے کو گوہر کرنا مشکل تو لگا ہم کو. ایک خواب کا قیدی ہے وہ سیپ کا گھر جیسے، خطرے کو گوہر کرنا مشکل تو لگا ہم کو. طوفان کی چاہت تھی اس دشت خراباں میں، طوفان کی چاہت تھی اس دشت خراباں میں، ہر لہر کو سر کرنا مشکل تو لگا ہم کو. اب شعر دیکھیے گا سبیہ کا کہ ہیرے کا جگر اس کا، ہیرے کا جگر اس کا تھا پھول سا دل اپنا، ہیرے کا جگر اس کا تھا پھول سا دل اپنا، اس دل پہ اثر کرنا مشکل تو لگا ہم کو. اور اس کا شعر ہے کہ زنجیر تھی پیروں میں، زنجیر تھی پیروں میں، ہر خواب پہ پہرے تھے، زنجیر تھی پیروں میں ہر خواب پہ پہرے تھے، پھر اپنی خبر کرنا مشکل تو لگا ہم کو. بہت اچھے، اس میں یہ جو ہے بہت خوبصورت ہے. ایک غزل اور سناؤں میں اگر آپ کو؟ جی بالکل، اب سنائیے کیونکہ پھر ہم آخری اس پہ آ رہے ہیں، تو آپ سناتے جائیے گا. پہلو میں آ گیا ہے، بھی سنا سکتے ہیں. اچھا، پہلو میں آ گیا ہے مگر مانتا نہیں، پہلو میں آ گیا ہے مگر مانتا نہیں، اتنی بڑی خوشی کو بھی گردانتا نہیں. پہلو میں آ گیا ہے مگر مانتا نہیں، اتنی بڑی خوشی کو بھی گردانتا نہیں. میں دیکھتی ہوں اس کو مگر کیا ستم ہے یہ، میں دیکھتی ہوں اس کو مگر کیا ستم ہے یہ، خلق خدا میں وہ مجھے پہچانتا نہیں. لالو جوہر جو خاک میں بکھرے پڑے رہے، لالو جوہر جو خاک میں بکھرے پڑے رہے، لالو گوہر جو خاک میں، لالو گوہر جو خاک میں بکھرے پڑے رہے، صحرا میں آ کے خاک میری چھانتا نہیں. جلتے ہوئے خیال کا سورج جلا رہے، جلتے ہوئے خیال کا سورج جلا رہے، چادر خیال یار کی وہ تانتا نہیں. گزرا ہے رخ بچا کے ابھی سامنے سے وہ، گزرا ہے رخ بچا کے ابھی سامنے سے وہ، ماضی کے خط و خال جو پہچانتا نہیں. اچھا، اب آپ نے نظم کا مجھے اجازت دی ہے، نظم بھی میں سنا دیتی ہوں. اور جو بھی آپ کو پسند ہے وہ غزلیں دو
محبت دائمی سکھ ہے. محبت دائمی سکھ. محبت دائمی سکھ ہے. محبت دائمی سکھ ہے کہ جس کو موت کی گھڑیاں کبھی کم کر نہیں سکتی. محبت دائمی سکھ ہے کہ جس کو موت کی گھڑیاں کبھی کم کر نہیں سکتی. یہ موسم ایک دفعہ آئے تو پھر آ کر ٹھہر جائے. ہنسی شاداب سی کلیاں نگاہوں میں سما جائیں تو پھر یہ مر نہیں سکتی. خیالوں کی روانی میں کہ جیسے بہتے پانی میں کنول کھل جائیں خوابوں کے تو فطرت مسکراتی ہے. اشارہ کر کے تاروں سے چھلکتے آبشاروں سے مدھر سرگوشیاں کر کے ہمیں رستہ دکھاتی ہے. یہ رستہ کس قدر حیران کن منظر دکھاتا ہے. یہ رستہ کس قدر حیران کن منظر دکھاتا ہے. اسی رستے پہ انسان خود کو پہلی بار پاتا ہے. محبت کو سزا کہنے سے پہلے سوچ کر رکھنا. محبت کو سزا کہنے سے پہلے سوچ کر رکھنا کہ جو اس سے بچھڑ جائے اسے منزل نہیں ملتی. کہ جو اس سے بچھڑ جائے اسے منزل نہیں ملتی. بکھر جائیں جو بن کر خواب پھر محفل نہیں ملتی. محبت دائمی سکھ ہے. محبت دائمی سکھ ہے. اچھا جی، میں آپ کو غزل، یہ ایک نظم جو میرے دل سے بہت قریب ہے اور میں نے حال ہی میں لکھی تھی. میرا بیٹا بھی گیا ہے اگست میں یو ایس اے. تو مجھے فیل ایسا ہوا کہ جیسے آپ بچوں کو پالتے ہیں پوچھتے ہیں، اس کے بعد پھر جب ایک دم سے آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ بچے اپنے اپنے رستوں پہ جا رہے ہیں یونیورسٹی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، تو مطلب ماں کے اوپر عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. باپ کا مجھے نہیں پتا، باپ بھی فیل کرتا ہوگا، لیکن ماں ہے نا وہ شاید اس کے لیے ایک لائف چینجنگ یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ آگے کو جاتے جاتے پھر اور دور نکلتے جاتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. مطلب آپ کو ایک دم سے لگتا ہے کہ جیسے بالکل کوئی چیز جدا ہو گئی آپ سے، تو زندگی جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتی ہے. تو اس نظم کا عنوان ہے تتلیاں. وہ سارے لمحے یہی کہیں تھے، وہ سارے لمحے یہی کہیں تھے، میری محبت کی قربتوں میں بہت ہنسی تھے. وہ سارے لمحے یہی کہیں تھے، میری محبت کی قربتوں میں بہت ہنسی تھے. مگر وہ لمحے تو تتلیاں تھے، مگر وہ لمحے تو تتلیاں تھے، بہت ہی رنگین کہکشائیں تلاشتے تھے. جب ان پروں پر جوان رنگوں کے عکس نکھرے تو اڑ چلے ہیں، بہت ہی انجان راستوں میں نکل گئے ہیں. میں خالی ہاتھوں کو دیکھتی ہوں، میں خالی ہاتھوں کو دیکھتی ہوں، بہت ہی حیرت سے سوچتی ہوں کہ ان میں قوس و قزح کبھی تھی، ہزار رنگوں کی ان کہی تھی. وہ سارے لمحے تو تتلیاں تھے جو اڑ گئی ہیں، نئے جزیروں کی چاہتوں میں نکل گئی ہیں. میری دعائیں امام ضامن کے ساتھ تم سے بندھی رہیں گی. میری دعائیں امام ضامن کے ساتھ تم سے بندھی رہیں گی، ہمیشہ سایہ فگن رہیں گی. وہ سارے لمحے جو تتلیاں تھے، ہزار رنگوں کی چھب دکھا کر بہار موسم کی چاہتوں میں نکل گئی ہیں، سکون کی وادی اتر گئی ہیں. میرا خیال ہے اس فیلنگ میں آپ میرا ساتھ دیں گے کیونکہ آپ بھی ماں بالکل. اب یہ ایک غزل ہے کیونکہ میری سبھی آپ ہو جائیں وہ غزل سے قریب ہے. بت خانہ محمل سے کہا ایک صنم نے، بت خانہ محمل سے کہا ایک صنم نے، پارس کیا پتھر کو تیرے جوروں سے تم نے. بت خانہ محمل سے کہا ایک صنم نے، پارس کیا پتھر کو تیرے جوروں سے تم نے. جب خلد سے نکلے تو کہیں اور نہ ٹھہرے، جب خلد سے نکلے تو کہیں اور نہ ٹھہرے. دل کو نہ دیا چین کسی دیر و حرم نے، دل کو نہ دیا چین کہیں دیر و حرم نے. خاموش نگاہوں سے کیا شکوہ بیداد، خاموش نگاہوں سے کیا شکوہ بیداد، کہنے نہ دیا حال ہمیں تیرے بھرم نے. خاموش نگاہوں سے کیا شکوہ بیداد، کہنے نہ دیا حال ہمیں تیرے بھرم نے.
दोहराने लगा वक्त उसी भूली कथा को, दोहराने लगा वक्त उसी भूली कथा को, लिखी थी कहानी जो कभी दीदाए नम ने। किस तौर भला घर का पता पूछ रहे हो, किस तौर भला घर का पता पूछ रहे हो, पहुंचाया है जंगल में तेरे नक्श कदम ने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने अभी चंद दिन पहले भी एक जगह की बहुत सारी नज़में सुनी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो आज ये जरा और ताजगी के साथ और नई है ये जी जो आपने सुनाई है। और ये एक और गज़ल मैं आपको सुनाती हूँ, हालांकि एक नज़्म है जो मुझे सुनानी है, आप मुझे बता दीजिएगा जब टाइम ओवर होने। नहीं, आपकी जो नज़्म है वो तो जरूर सुनेंगे जो। चांद के रुख पे सितारा देखूं, चांद के रुख पे सितारा देखूं, चांद के रुख पे सितारा देखूं, तेरी पलकों का किनारा देखूं। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात। खो न जाऊं मैं तेरी आंखों में, खो न जाऊं मैं तेरी आंखों में, डूब जाने का इशारा देखूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यूं ही धीरे से कहा कुछ उसने, यूं ही धीरे से कहा कुछ उसने, काश मंजर वो दोबारा देखूं। भीगे जंगल की तलब थी जिसको, भीगे जंगल की तलब थी जिसको, दश्ते बेआब का मारा देखूं। कौन एहसास का एहसास करे, क्या बात है, कौन एहसास का एहसास करे, दिल से पत्थर को भी पारा देखूं। उसकी आवाज हुई है मंजर, उसकी आवाज हुई है मंजर, प्यार से उसने पुकारा देखूं। एक और गजल मैं आपको सुनाती हूँ कि रफाकतों में वफा की घड़ी नहीं आई, रफाकतों में वफा की घड़ी नहीं आई, सफर बखैर ये मंजिल कभी नहीं आई। रफाकतों में वफा की घड़ी नहीं आई, सफर बखैर ये मंजिल कभी नहीं आई। तुम्हारे साथ का सदियों से मुंतजिर है कोई, तुम्हारे साथ का सदियों से मुंतजिर है कोई, कहानियों से निकलकर परी नहीं आई, कहानियों से निकलकर परी नहीं आई। उसे सुरूर के आलम में जब भी देखा है, उसे सुरूर के आलम में जब भी देखा, उसे सुरूर के आलम में जब भी देखा है, हमारे ख्वाब में दिन भर कमी नहीं आई। बिखर के टूट गया मान मोतियों की तरह, बिखर के टूट गया मान मोतियों की तरह, हमारी छत पे बरसती छड़ी नहीं, बिखर के टूट गया मान मोतियों की तरह, किसी की आंख में लेकिन नमी नहीं। बिखर के टूट गया मान मोतियों की तरह, किसी की आंख में लेकिन नमी नहीं आई। बरस रहा था बहुत जोर से कहीं सावन, बरस रहा था बहुत जोर से कहीं सावन, हमारे छत पे बरसती झड़ी नहीं आई। तुम्हारे नाम से दुनिया हमें भी याद करे, तुम्हारे नाम से दुनिया हमें भी याद करे, मोहब्बतों में ये मंजिल अभी नहीं आई। इसका आखिरी शेर है कि भटक रही थी निगाहें तलाश थी जिसकी, भटक रही थी निगाहें तलाश थी जिसकी, तमाम उम्र चले वो गली नहीं आई। बहुत अच्छा। अब नज़्म सुनाएं क्योंकि फिर हम इसको चलें, उसके बाद हम ये करेंगे कि आपसे और अलग से ये नज़्म है, ये मैंने कल लिखी है। हाँ, वो परसों वाली पहले सुनाई आपने। हाँ, ये मैंने कल लिखी है नज़्म। जी। थके मांदे परिंदे, थके मांदे परिंदे, थके मांदे परिंदे, परिंदे उड़ रहे हैं दूर फक बोझल फिजाओं में, परिंदे उड़ रहे हैं दूर फक बोझल फिजाओं में, थके मांदे परों में आ गई की शोरिशें लेकर, थके मांदे परों में आ गई की शोरिशें लेकर, पनाहें ढूंढते हैं करमजी किरणों के दामन में, कोई जाए पनाह हो कुंज हो कलियों का आंगन हो, बहुत अच्छे, कोई सहरा हो नखलिस्तान हो बेआब दरिया हो,
تھکے ماندے پرندے اڑ رہے ہیں شام سر پہ ہے تھکے ماندے پرندے اڑ رہے ہیں شام سر پہ ہے فقط ایک رات کا ٹھہراؤ ایک احساس کی وادی فقط ایک رات کا ٹھہراؤ ایک احساس کی وادی میری قسمت میں لکھ دے اے میرے پروردگار اب تو کیا بات کیا بات آمین میری قسمت میں لکھ دے اے میرے پروردگار اب تو پرندے تھک چکے ہیں بوجھ لا دے زندگی بھر کا واہ واہ پرندے تھک چکے ہیں پرندے تھک چکے ہیں کیا کہتے بوجھ لا دے زندگی بھر کا کوئی تارا کہیں چمکے کوئی آنسو کہیں ڈھل کے کہ منزل کا نشاں ابھرے تھکے ماندے پرندے اڑ رہے ہیں دور وادی میں اسی امید پر روکی نہیں پرواز طائر نے کوئی بھولی ہوئی منزل بھی اپنی منتظر ہوگی کوئی بھولی ہوئی منزل بھی اپنی منتظر ہوگی انہی انجان رستوں میں کہیں وہ راہ گزر ہوگی جہاں لمحے کو دو پنچھی سکون کا سانس لے لیں گے جہاں لمحے کو دو پنچھی سکون کا سانس لے لیں گے عدم کے پار جانے سے ذرا پہلے ذرا ہولے عدم کے پار جانے سے ذرا پہلے ذرا ہولے کوئی دم بھر کو جی لیں گے ذرا سا مسکرائیں گے تھکے ماندے پرندے اڑ رہے ہیں نیل وادی میں یہیں ایک جھیل ہے اور پاس ہی بہتا ہے جھرنا بھی یہیں ایک جھیل ہے اور پاس ہی بہتا ہے جھرنا بھی یہیں پر گھاس ہے شبنم سے بوجھل موتیوں جیسی تھکے ماندے پرندے اب ذرا آرام چاہتے ہیں تھکے ماندے پرندے اب ذرا آرام چاہتے ہیں ذرا دم بھر کو آنکھیں موند کر بسرام چاہتے ہیں تھکے ماندے پرندے بہت اچھے آپ نے پوری کہانی بنا دی چھوٹی چھوٹی نظمیں بھی کہانی کی طرح سے ہوتی ہیں جی جس میں آپ پوری بات کر لیتے ہیں ہاں میرا خیال ہے کہ شاعر جو ہے نا اپنے اس میں انر اس میں ایکسٹسی میں اور ایستھیٹک سینس میں جب وہ کہیں ڈوبا ہوتا ہے نا تو وہ ایک طرح سے بالکل اس طرح سے ہوتا ہے جیسے وہ ڈیپ واٹر میں سوئم کرتا ہے اور پھر وہ راستہ بنا کے وہ باہر آتا ہے نا تو وہ ایک جو لاسٹ جو ایک ڈیفائننگ لائن ہوتی ہے جو لاسٹ لائن ہوتی ہے نا تو وہ اپنی پوری سفر کی گزارت کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس سفر میں اس تخیلاتی اس ایستھیٹک سینس کے جو سفر تھا یا اس کی جو ایک امیجری تھی اس کا انجام کیا ہے تو ایک بھرپور جو ہے نا ایک آپ کو سیٹسفیکشن مطلب واٹ آئی فیل یہ تو ہوتا ہے کہ اندر کی غزل کہنے میں بھی انسان کو مطلب میرا خیال ہے شاعری کا واحد مقصد تو شاید ایک ہیومن ایکسپریشن ہے نا وہ آپ جب تک اچھی طرح ایکسپریس کرتے ہیں نا تو یو فیل گڈ جب آپ کچھ اچھی طرح ایکسپریس کر لیتے ہیں تو آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپریس کیا بہت مزہ آیا آپ کی نظمیں بھی سنی وہ بھی اچھی ہیں غزلیں سنی وہ بھی اچھی ہیں اور آپ کی شاعری بہت مزہ آیا یہ جو آپ کی نئی محبتوں کے شہر میں جو یہ کتاب ہے اس کو پڑھیں گے تو انہیں اور بھی اچھا لگے گا انشاءاللہ تو اس کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سو نائس آف یو کہ آپ نے مجھے بلایا آپ کو ہمیشہ دیکھا تھا تقریبات میں ملنے کی تفصیل سے ملنے کی میرا خیال شاید پہلا ہے بالکل پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے زندگی ہے تو انشاءاللہ